بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کذبت قوم لوط بالنذر انا ارسلنا علیہم حاصبا الا آل لوط نجیناہم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فتمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ. کئی ہلاک شدہ قوموں کا ذکر سورہ القمر میں کیا گیا ہے. نوح علیہ السلام کی قوم پانی کے عذاب سے ہلاک کی گئی. قوم عاد تیز تند ہوا سے جو 8 دن اور 7 رات مسلسل ان کے اوپر تیز تند بہتی رہی اور جس ہوا نے انہیں بہت اونچائی تک لے جا کر سر کے بل پٹخ دیا اور ان کے گردن ان کے سر دھڑ سے الگ ہو گئے، وہ بھی ہم نے پڑھا. اور قوم سمود کو شرک سے ڈرانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا اور مطالبے پر ان کے اونٹنی نمودار ہوئی، جس کو ظالمانہ طور پر انہوں نے پوری جرت کے ساتھ بہیمانہ قتل کر دیا. اور اس کے بعد 3 دن کی مہلت دی گئی اور اس کے بعد زمین میں رجفک کمپن آیا، زلزلہ برپا ہوا اور آسمانی چیخ نے ان سب کو موت کی نیند سلا دیا. آج یہ چوتھی قوم ہے قوم لوط، جس کا ذکر پہلے بھی آ چکا ہے کہ یہ قوم شرک میں مبتلا ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی ذلیل، انتہائی گھٹیا اخلاقی جرم میں مبتلا تھی. اور وہ یہ ہے کہ مرد سے اپنی شہوت پوری کیا کرتے تھے. اتأتون الذکران من العالمین وتذرون ما خلق لكم من ازواجکم بل انتم قوم عادون. کہا کہ تم مردوں کے پاس آتے ہو اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے. اتأتون الذکران من العالمین، دنیا میں کوئی قوم تمہاری جیسی بدمعاش نہیں ہے، بدخلق نہیں ہے، بد کردار نہیں. اور جو بیویاں یا جو جوڑے، جو عورتیں اللہ نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں، ان کو تم چھوڑتے ہو، ان میں تمہاری کوئی رغبت ہی نہیں ہے، اور اس طریقے سے نسل انسانی کو قطع کر رہے ہو. تو بہت ہی گھناؤنا عمل ہے تمہارا. حقیقت یہ ہے کہ تم حد سے گزر جانے والی قوم. یہ سب جب انہوں نے ڈرایا، دھمکایا، ڈانٹا تو کہا کہ تم ہی کو گاؤں سے نکال دیں گے. بڑے پاک بننے کے لیے آئے ہو تو کیوں آئے ہو ہماری بستی میں؟ نکلو، ہمارا گاؤں خالی کرو. اخرجوا من قریتنا، نکلو ہماری بستی سے. بڑے پاک باز ہو. اب اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ان کی ہلاکت کا سامان کیا ہے. وہ دیکھیے، کذبت قوم لوط بالنذر، قوم لوط نے نذر کو ڈرایا. نذر نذیر کی جمع. اب نذیر کہتے ہیں ہر وہ چیز جس سے کسی کو ڈرایا جائے. تو حضرات انبیاء کرام بھی نذیر ہیں، اور وہ معجزات جو اللہ نے ان کو دیے، جی وہ کلمات جن کے ذریعے ان کو ڈرایا گیا، وہ سب اس کے اندر مراد ہے. تو انہوں نے لوط علیہ السلام کو اور ان کلمات کو جھٹلایا جو ڈرانے کے لیے اللہ نے ان کے لیے بھیجے تھے. تب کیا ہوا؟ انا ارسلنا علیہم حاصبا. بہت اختصار کے ساتھ اس صورت میں قوم کے واقعات کو، ہلاک شدہ قوموں کے واقعات کو بڑی جامعیت کے ساتھ قرآن نے پیش کیا ہے. تو ہم نے ان کے اوپر پتھروں کی بارش کی. ارسلنا علیہم حاصبا، کنکریوں کی بارش کی. اب کچھ لوگ اس کا معنی کرتے کہ ہم نے ایسی تیز ہوا چلائی جو کنکریاں اٹھاتی تھی یا ان کو برساتی تھی. تو حاصبہ کا مطلب تیز ہوا چلایا جو کنکری برساتی تھی. اور سیدھے معنی کر دیجیے حاصبہ حسبہ سے ہے
کنکڑی کا ہم نے عذاب بھیجا. سیدھا سیدھا سا معنی کر دیا کہ ہم نے کنکڑی کے عذاب سے ان کو ہلاک کر دیا. ایک ایک کنکڑی میں بلٹ سے زیادہ طاقت تھی, بھوسا بھوسا کر دیا. کہتے ہیں انا ارسلنا علیہم حاصبا, صبح صبح ہی اٹھے تھے مست ہو کر کے, دن کی پلاننگ بنا رہے تھے کہ آج یہ کریں گے آج یہ کریں گے. کیا پتا تھا کہ فوراً ہی عذاب آنے والا ہے. الا آل لوط, ہم نے بچا لیا صرف آل لوط کو, لوط کی اولاد کو. انبیاء کی اولاد تو اپنی اولاد مومن ہو تو بھی داخل ہے, اور قوم جو مومن ہوتی ہے قوم کے افراد بھی آل ہوتے ہیں. لیکن میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ حضرت لوط علیہ السلام پر سوائے ان کی بیٹیوں کے مفسرین لکھتے کہ 2 بیٹیاں تھیں. ایک اپنے تو رسول ہی تھے, اب پوری دعوتی زندگی میں جو ان کی بیٹی تھی وہی مسلمان ہوئی, اس گھر میں ان کی بیوی بھی مسلمان نہیں ہوئی. اب پوری بستی تو ایسے ہی رہی بدماشوں کی. اب سوچ, تو میں نے اس موقع پر بھی کہا تھا کہ اللہ کے دین کی طرف بلانے والوں کو کبھی بھی حوصلہ ہارنا نہیں چاہیے, حوصلہ شکنی کا شکار نہیں ہونا چاہیے, اپنا کام کرتے رہنا چاہیے. اب اتنے بڑے بڑے انبیاء کرام ہیں, ان کی دعوت میں اور ان کے اخلاص میں کوئی کمی ہوگی؟ اور پھر بھی دیکھیے صرف بیٹی باپ کے اوپر ایمان لائی ہے اور کوئی مسلمان نہیں ہوا. سمجھا؟ اب بہت سے لوگ تانا دیں گے کہ اگر یہ مولوی مخلص ہوتا, یہ داعی مخلص ہوتا تو اس کی دعوت کا اثر ہونا چاہیے نا, لوگوں کو اہل حدیث ہونا چاہیے تھا. اتنی دعوت تبلیغ کرتے ہیں, اتنے اسفار کرتے ہیں, اتنا واضح و بیان کرتا ہے, کہاں لوگ اہل حدیث ہوتا ہے؟ ارے ہو یا نہ ہو, ہم اللہ کے پاس اپنی معذرت پوری کر رہے ہیں اور اللہ کا دین صحیح پیش کر کے ہم اللہ کی حجت آپ پر تمام کر رہے ہیں. کوئی اہل حدیث ہو نہ ہو, کوئی مسلمان ہو نہ ہو, اگر نتیجہ ظاہر ہونا ہی دعوت کی کامیابی ہے یا ہمارے صحیح ہونے کی دلیل ہے, تو آپ ان انبیاء کرام کو کیا کہیے گا جن کے اوپر سینکڑوں سال کی دعوت کے نتیجے میں صرف بیٹی مسلمان ہوتی ہے؟ کوئی نبی ایسا آئے گا قیامت کے دن جس کے ساتھ 1 ماننے والا ہوگا, کسی کے ساتھ 2 ماننے والے ہوں گے, کوئی نبی ایسا ہوگا جس کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوگا, 1 آدمی بھی مسلمان نہیں ہوا. تو داعی کا کام یہ ہے کہ اپنی دعوت کو, کتاب و سنت کی دعوت کو رضا الہی کے لیے اخلاص کے ساتھ کتاب و سنت کی دلائل سے مبرہن کر کے پیش کرے. ہدایت دینا اللہ کے ہاتھ ہے, ہدایت دینا اللہ کے ہاتھ ہے. اللہ ہماری دعوتوں میں, ہم جیسوں کی دعوتوں میں اللہ تعالیٰ اثر پیدا کرے. تو فرمایا کہ صاحب سوائے آل لوط کے, جب قوم لوط نے کلمات کو, ڈرانے والی آیات کو جھٹلایا, معجزات کو جھٹلایا, اپنے نبی کو جھٹلایا, تو ہم نے اس پر کنکڑی کا عذاب نازل کیا, کنکڑی برسائی. الا آل لوط, سوائے آل لوط کے, مراد لوط اور ان کی بیٹیاں جو مسلمان تھی. نجیناہم بسحر, صبح ہی ہم نے ان کو نجات دیا, بلکہ رات ہی میں حضرت لوط سے کہا تھا کہ اب بس سے رات کا کچھ حصہ باقی ہی رہے تو نکل جائیے گا گاؤں سے باہر, کیونکہ صبح ہی عذاب آنے والا ہے. اور دیکھیے, مڑ کے مت دیکھیے گا قوم کی طرف تاکہ ہمدردی نہ جاگے آپ کو. اور خبردار, آپ کی بیوی جو بڑھیا ہے وہ پیچھا نہ کرے آپ کا, چپکے سے نکل جائیے گا اپنے ایمان والوں کو لے کر, یعنی اپنی دونوں بیٹی کو لے کے نکل جائیے گا, یہ مطلب کہنے کا. اللہ اکبر. ہم نے ان کو آل لوط کو, لوط اور ان کے ماننے والوں کو, یعنی ان کی 2 بیٹیوں کو ہم نے صبح صبح ہی نجات دے دیا, گاؤں سے نکل گئے, آبادی سے نکل گئے. اللہ کہتا ہے نعمتم من عندنا, یہ ہماری طرف سے لوط اور ان پر ایمان لانے والوں کے لیے نعمت تھی. کیسے نعمت تھی؟ کیا کہیں گے نعمت کا؟ کہیں گے کہ اللہ نے عذاب سے بچا لیا, یہ کم بڑی نعمت ہوئی. اور دوسری نعمت اور کیا ہوئی کہ ان کے مخالفین, جی شرک کرنے والے اور اغلام بازی کرنے والے بدماشوں کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا. تو اگر آپ کا کوئی دشمن, انبیاء کرام کا دشمن, قرآن و سنت کا دشمن, دین اسلام کا دشمن اگر ہلاک ہوتا ہے تو یہ ہمارے لیے نعمت ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ہم کو فوقیت دے دے, فضیلت دے دے, ہم کو اس کے شر سے نجات دے دے, تو یہ بھی ہمارے لیے نعمت. اور ہمارے دشمن کو ہلاک کر دے تو بھی ہمارے لیے نعمت. تو نعمت 2 پہلو سے ہوئی کہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو نجات دی اور بے ایمانوں کو ہلاک و برباد کر دیا, تو یہ دوہری نعمت ہوئی. اللہ کہتا ہے کہ ہم نے نعمت من عندنا, یہ ہماری طرف سے نعمت تھی لوط کو اور ان کی 2 بیٹیوں کو, کہ ہم نے ان کو نجات دے دیا اور مخالفین کو ہلاک کر دیا.
وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ، حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو ہماری پکڑ سے ڈرایا کہ دیکھو اللہ کی پکڑ ہو جائے گی اور بڑی سخت پکڑ ہو جائے گی، ڈرو، عمل سے باز آ جاؤ، شرک سے توبہ کرو یا غلام بازی سے توبہ کرو، عورتوں سے شادی کرو، لڑکیاں گاؤں میں آبادی میں سن رسیدہ ہو رہی ہیں، بوڑھی ہو رہی ہیں، ان سے کوئی شادی نہیں کر رہا ہے، کیا ظلم کرتے ہو، اللہ سے ڈرو، پکڑ سے ڈرایا۔ فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ، ڈرائے جانے کو انہوں نے مذاق سمجھا، شک میں مبتلا ہو گئے، جی کہا یہ سب رہنے دو، یہ سب گیدڑ بھبکی ہے، گیدڑ بھبکی ہے، رہنے دیجئے، اس سے ہم ڈرنے والے نہیں ہیں، اللہ کے عذاب سے ڈراتے ہیں، اس سے ہم ڈرنے والے نہیں ہیں، جی۔ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ، اور اتنا ہی نہیں کیا، جب معلوم ہوا ان اوباشوں کو کہ حضرت لوط کے یہاں مہمان سب آئے ہیں، اور وہ سب مہمان جو فرشتے تھے، ظاہر ہے کہ فرشتوں کا حسن اللہ نے اگر انسانی شکل بھی دی تھی تو کتنا اچھا حسین بنایا ہوگا، سمجھا کہ نہیں، اور نہ داڑھی نہ مونچھ، ایک دم نوجوان شباب سب، جی 12 14 15 سال کے رہے ہوں گے، جس کو مونچھ داڑھی نہ آئے، کتنے خوبصورت رہے ہوں گے، سوچئے تو۔ اب جب اس کو جو پتا چلا قوم کے اوباشوں کو، بیوی نے جا کے کہا، سمجھا کہ نہیں، کہ دیکھو لوط کے یہاں بڑے خوبصورت لونڈے سب آئے ہیں، جن کے گال پر داڑھی نہیں ہے، ہونٹ پر مونچھ نہیں ہے، اللہ اکبر، کیا تھا، قوم ٹوٹ پڑی، اور کہا کہ ہم اپنے مہمانوں کو حوالے کرو، کہا کیوں رسوا کرتے ہو ہمارے مہمانوں کے سامنے، ہماری بیٹیاں نہیں ہیں، قوم کی بیٹیاں نہیں ہیں، ان سے شادی نہیں کر سکتے ہو، جی آئے فرشتے ہیں، کواڑ توڑ رہے، کھولو کھولو، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ کیوں اس طریقے سے پریشان کر رہے ہو، ہؤلاء بناتی، میری بیٹیاں، ان سے شادی کر لو نا، کہا تم جانتے ہو کہ ہم کو عورتوں میں، لڑکیوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، اللہ۔ حضرت لوط علیہ السلام یقیناً اللہ پر بہت بھروسہ کرنے والے تھے، لیکن کہا کہ کاش میرا بھی کوئی خاندان یہاں ہوتا تو میں اپنے خاندان والوں کو بلاتا، اور لٹھیت ہمارے قوم کے اور خاندان کے ہوتے جو تم کو بھگاتے ہمارے گھر سے۔ رب تعالیٰ کے سامنے انہوں نے یہ مہمانوں کے لیے عذر پیش کیا، اور مہمانوں کو بتایا کہ ہم بے بس ہیں، اس بستی میں میرا کوئی خاندان نہیں ہے، میں تنہا ہوں۔ کہا نہیں، جب دیکھا کہ حضرت لوط کی بے چینی بہت حد سے زیادہ بڑھ رہی ہے، اور قوم ہے کہ دروازہ توڑنے پر تلی ہوئی ہے، کہا آنے دیجیے نا، توڑنے دیجیے نا، وہ ہم تک نہیں پہنچیں گے، ہم فرشتے ہیں، اب جا کے راز کھلا، ہم فرشتے ہیں، وہ ہم کو چھو بھی نہیں سکتے، ہم ان کی نگاہوں سے غائب ہو جائیں گے، سمجھا کہ نہیں۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ کواڑ توڑ کر کے گھسے، اب مارا حضرت جبریل نے، یا اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، کہتے ہیں کہ انہی لوگوں پر جو گھر میں گھسے تھے، ایسا پنجہ مارا کہ سب کی آنکھیں پھوڑ دی، اب سب کی آنکھیں بہہ گئی، اب کچھ نہیں سوچ رہا ہے کدھر ہے، نکلنے کے لیے ڈور نہیں سوچ رہا ہے کہ کدھر نکلے، کہا یہ عذاب پوری ان کے آنکھوں کو اندھا کیے جانے کا عذاب انہی اوباشوں کو ہوا جو گھر میں داخل ہوئے تھے، اور کہا کہ آپ نکل جائیے گا رات کے کسی پہر میں، اور صبح دیکھیے گا کہ ان کے اوپر عذاب آ جائے گا۔ تو کہتا ہے اللہ تعالیٰ اسی واقعے کو کہتا ہے راودوہ عن ضیفہ، حضرت لوط کو بہکایا، پھسلایا، یا یہ کہہ لیجئے کہ صاحب مطالبہ کیا کہ ان مہمانوں کو ہمارے حوالے کرو، ہم مہمان عمان کچھ نہیں جانتے، ہماری بستی میں آوے گا تو ہم اس کے ساتھ زبردستی کریں گے۔ اب اس سے بڑی دادا گد کی کوئی ہو سکتی ہے؟ سوچیے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ کہتا فَالْتَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ، ہم نے ان کی آنکھیں بہا دی، اندھا کر دیا ان کو، فَذُوقُوا عَذَابِي وَنَذَرِ، اور جلے پر نمک چھڑکتے ہوئے کہا کہ آپ چکھو مزہ عذاب کا اور ڈراوا کا، چتاونی جو دیتے تھے تو اس چتاونی کو سے ڈرتے نہیں تھے، تو اب اللہ کا عذاب چکھ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ، اور نہ ٹلنے والا عذاب اللہ تعالیٰ نے صبح تڑکے ان کے اوپر بھیجا اور ہلاک ہو گئے ان کی۔ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا السَّافِلَهَا، جس طریقے سے یہ الٹتے تھے سواری کو، یعنی ہم یہ بات کہتے ہیں، ہم نے کہیں پڑھا نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اللہ کی توفیق ہو، کہ جس طریقے سے مردوں کے ساتھ بدفعلی کرنے والے پیچھے سے آتے ہیں، پٹ کر کے آتے ہیں، اسی طریقے سے اللہ نے ان کے گھر کو پٹ کر دیا، یعنی جو نیچے کی جو زمین تھی وہ اوپر چلی گئی، اور اوپر کا چھت نیچے آ گیا، گھروں کو اٹھایا اور پٹک دیا اوپر،
گھروں کو منہدم کر دیا. سمجھ گئے؟ یہ ہم نہ جانے کب کہاں کس تفسیر میں پڑھا ہوگا، لیکن یہ بات ہم کو طالب علمی کے زمانے سے ہمارے دماغ میں لگی ہوئی ہے کہ اللہ رب العالمین کہتا کہ ہم نے ان کے گھروں کو منہدم کر دیا، اوپر کا حصہ نیچے اور نیچے کا حصہ اوپر. شاید ان کے فعل سے مماثلت ہوئی ہوگی، رہی ہوگی، واللہ اعلم. کہتے ہیں کہ صاحب ہم نے صبح صبح عذاب ان کو بھیجا اور ان کا کام تمام کر دیا. فذوقوا عذابی ونذر، چکھو عذاب ہمارا. اور ڈراوا کیسا رہا؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو حفظ کرنے کے لیے اور قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، شوق پیدا کرنے کے لیے یہ استفہام ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ یعنی اللہ یہ کہتا ہے کہ قرآن یاد کرو، قرآن یاد کرو. بہت سارے لوگ ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد یاد کرتے ہیں. سعودی عرب میں اچھی خاصی تعداد بوڑھے مردوں اور عورتوں کی ہے جو ریٹائر ہو گئے تو قرآن یاد کرنا، اور یاد کر لیا. کتنے لوگ ہیں جنہوں نے جیل میں قرآن یاد کر لیا، کتنے لوگ ہیں جو اب اس عمر میں یاد کر رہے ہیں، جب ریٹائر ہو گئے ہیں تو یاد کر رہے ہیں. تو فارغ ہو تھوڑا سا وقت آپ بھی فارغ کیجئے. جو نوجوان سب ہے عشاء کے بعد بیٹھیے، گھنٹہ ہے اس خانے میں بیٹھ، سمجھا کہ نہیں؟ دیجیے حافظ صاحب کو کچھ محنت دیجیے، وہ آپ کے ساتھ بیٹھیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک آدھ گھنٹہ آپ کا ایک رکوع کر کے یاد کیجیے گا تو بہت سا یاد ہو جائے گا. خاص کر کے اس طرح کی عمر کا جو بچہ سب ہے اس کو جلدی یاد ہوگا. چلیے بہرحال، تو قرآن کو یاد کرو اور قرآن سے نصیحت حاصل کرو. دروس میں قرآن کے شریک رہو، یا کم سے کم گھر میں ایک وقت مقرر کرو جس میں قرآن مجید ایک رکوع دو رکوع پڑھا کرو، اس کا ترجمہ معنی مطلب سمجھا. نصیحت ایسے آئے گی. اس کے بعد رب تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ، آل فرعون کے پاس بھی ڈراوے آئے، چیتاونیاں آئی، وہ آیات آئی، وہ معجزات آئے. انبیاء کرام آئے، حضرت موسیٰ و ہارون آئے، جنہوں نے فرعون کو، آل فرعون کے اندر فرعون سمیت اس کی قوم کو، جب کہیں آل نبی تو آل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل اور ان کے بھی بچے سب داخل. تو آل فرعون میں فرعون کی قوم کے اوپر خود فرعون، تو فرعون کے پاس اور اس کی قوم کے پاس نذور آئے، ڈرانے والے آئے یا ڈرانے والی نشانیاں آئی. بڑی بڑی نشانیاں تھیں، اور ان میں دو تو سب سے بڑی نشانی تھی عصائے موسیٰ جو اژدہا بن جایا کرتی تھی، اور ید بیضا جو ہاتھ ڈالا تو ہاتھ چاندی کی طرح لہٹتا تھا، پھر جیب میں ڈالا تو ہاتھ ہو جاتا تھا نارمل. جی تو اللہ فرماتا ہے کہ آل فرعون کے پاس بھی نذور آئے. کذبوا بآیاتنا کلھا، اس بدبخت نے جو انا ربکم الاعلی کہتا تھا، جس کے دماغ کے اوپر اپنی ربوبیت کا بھوت سوار تھا، وہ متکبر فرعون کہتا تھا، تمام نشانیوں کو اس نے جھٹلا دیا. تو چونکہ وہ بڑا بنتا تھا، بہت بڑا بنتا تھا، تو اللہ کہتا ہے فَأَخَذْنَاهُ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ، تو غالب اور قدرت رکھنے والے رب العالمین کی جو پکڑ ہو سکتی ہے وہ پکڑ ہم نے اس کی پکڑی. اور کیسی پکڑا؟ کیا پکڑ ہوئی کہ سب کو، اس کی اور پوری قوم سمیت سب کو بحر احمر میں ہم نے ڈبو دیا، نیست و نابود کر دیا. سب ہیکڑی اس کی نکال دی. کہاں گئی اس کی ربوبیت؟ ختم کر دیا. اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے مکے والوں کو اکفارکم، اب دیکھیے خلاصہ دے رہا ہے، کتنے واقعات کا خلاصہ کیا ہے. اللہ کہتا ہے اکفارکم خیر من اولئکم ام لکم براءۃ فی الزبر، کیا یہ قریشیوں، کیا یہ تمہارے کفار، جو مکے والے کفار ہیں، یہ ان قوموں سے، قوم عاد و سمود جی اور قوم صالح اور قوم لوط سے اچھے تھے؟ اچھے ہو تم لوگ؟ کس چیز میں اچھے ہو؟ ام لکم براءۃ فی الزبر، یا کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ مکے والوں کو اللہ ہلاک نہیں کرے گا. تم کتنا بھی کفر کرو اور ہمارے نبی کو ستاتے رہو تو ہم تم کو بخشتے رہیں گے، دودھ پلاتے رہیں گے تم کو. یہی سمجھتے ہو کیا؟ ارے اللہ کا قانون سب کافر کے ساتھ ایک ہی رہا ہے. تم سے کوئی رشتہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا، خالق اور مخلوق کا رشتہ ہے. اگر شر تمہارے دماغ میں سمایا ہوا ہے تو شر کو نکال لو. ورنہ سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل، اللہ کی جو سنت پچھلی قومیں میں رہی ہے ویسی تمہارے ساتھ بھی ہوگا، نیست نابود کر دیے جاؤ گے. یہ کہنے کا مطلب تمہارے کفار اگلے کفار سے بہتر نہیں ہے. اور نہ ہی کتاب آسمانی کے اندر یہ بات آئی ہے کہ اللہ نے لکھ دیا ہے کہ ہم مکے والوں کو ہلاک
نہیں کریں گے. جب یہ بات نہیں ہے تو تم کیوں نہیں ڈرتے ہو؟ ام یقولون، بلکہ یہ تو کہتے ہیں کہ ہم لوگ سب جتھا میں ہیں، سب لوگ ہم لوگ ملے ہوئے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی قوم کے خلاف، ان پر ایمان لانے والوں کے خلاف. ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کے ان سے لڑیں گے اور ہم سب ایک دوسرے کی مدد کریں گے محمد کے خلاف. اللہ تعالیٰ کہتا ہے سیہزم الجمع، ان قریب تمہارا یہ جتھا ذلیل ہو کر کے بھاگے گا، پیٹ پھیر کے بھاگو گے. اور دیکھ لیجئے مکی زندگی میں یہ آیت اتری ہے، اور 2 ہی سال کے بعد جب جنگ بدر ہوئی تو ایسی بھگدڑ مچی ہے کہ مت پوچھیے. سر کو پاؤں پر رکھ کر کے جو بھاگنا لوگ کہتے ہیں ویسا بھاگے ہیں. 70 سرما مارے گئے اور 70 قیدی بنا کے گئے. ایک دم کفر کے ایوان میں اللہ نے زلزلہ برپا کر دیا. اللہ کہتا ہے، کہتے ہو کہ ہمارا جتھا ہے، ہم سب مکے والے متحد ہو کر کے محمد اور اس کے ماننے والوں سے جنگ کریں گے اور غالب رہیں گے. اللہ کہتا ہے سیہزم الجمع، بہت دن نہیں لگے گا. سین تقریب کے لیے آتا ہے، بہت جلدی دیکھو گے کہ تمہارا یہ مجموعہ ہار جائے گا اور پیٹ پھیر کر کے دم دبا کے بھاگے گا. بلی ساعتو، یہ تو دنیا میں ہوگا، اور اس کے بعد قیامت کے دن اور زبردست عذاب ہوگا. قیامت کیا ہے؟ موعدہم، تمہارے وعدے کا دن ہے، وہ اصل وعدے کا دن ہے عذاب کے. اور قیامت ادھا و امر، وہ تو بڑی سخت ہے اور بڑی کڑوی ہے. ان المجرمین فی ضلال و سعور. اب ہو گیا قوموں کا قصہ اور مکے والوں کو جو سبق دینا تھا، پیغام دینا تھا، وہ آپ نے دے دیا. اب آئیے اللہ تعالیٰ اب قیامت کا ذکر کر رہا ہے. اب جب ذکر آ گیا قیامت کا کہ قیامت ادھا ہے، بہت ہی خطرناک ہے اور بہت کڑوی ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے قیامت کی ہولناکیوں سے. تو اللہ فرماتا ہے کہ 2 ہی گروپ ہوں گے، ایک مجرمین کے ہوں گے اور ایک اللہ تعالیٰ کے مطیعین اور فرما برداروں کا گروپ ہوگا. یہ 2 گروپ نہ ہوں گے. تو کہا ان المجرمین فی ضلال و سعور، یقین المجرمین، جس میں مشرکین بھی آتے ہیں اور گنہگار بھی آتے ہیں، بڑے بڑے گناہ کرنے والے ڈھٹئی کے ساتھ، سود خور، زنا کار، شراب نوشی کرنے والے، جی ظلم و ستم کرنے والے. کہتے ہیں کہ مجرمین فی ضلال و سعور، ضلال میں ہیں، دنیا میں گمراہی کے شکار ہیں، جی وہ سعور، اور بھڑکتے ہوئے آگ کے اندر آئیں گے. کب؟ قیامت میں. زندگی میں ضلالت کے شکار ہیں اور آخرت میں دہکتے ہوئے انگارے میں ڈالے جائیں گے. بہت اچھی بات. یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم، قیامت کے دن ان کو چہرے کے بل گھسیٹا جائے گا. فرشتے گھسیٹیں گے جیسے مردار جانور کو، کہ آبادی میں بدبو نہ پھیلے، مردار جانور کی ٹنگڑی پکڑ کر کے، یا اس میں اگر ناپاک جانور ہے تو اس میں رسی باندھ کر کے اس کو گھسیٹ کر کے آبادی سے دور لے جایا جاتا ہے، پھینک دیا جاتا ہے. کہا کہ ویسے ہی کتے کے طریقے سے گھسیٹوائیں گے، پاؤں میں رسی بدھوا کر کے یا پاؤں پکڑوا کر کے، چہرے کے بل، پیٹھ کے بل نہیں، چہرے کے بل گھسیٹ کر کے فرشتہ جہنم رسید کرے گا. یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم، جس دن یہ چہرے کے بل گھسیٹے جائیں گے اور جہنم میں ڈالے جائیں گے. والعیاذ باللہ والعیاذ باللہ. ذوقوا مس سقر، اور توہین کے لیے اللہ تعالیٰ کہے گا کہ مردود اب اس عذاب کا تجربہ کر، عذاب کو چکھ. تو عذاب کوئی چکھنے کی چیز ہے؟ چکھنے کا مطلب منہ سے چکھنا تھوڑی ہے، مطلب کہ تجربہ کر، جرب، ایکسپریمنٹ کر عذاب کو، جس سے تو بھاگتا تھا. اللہ فرماتا ہے آگے انا کل شیء خلقناہ بقدر، ہم نے ہر چیز کو تقدیر کے ساتھ پیدا کیا. ہر چیز کی تقدیر ہے، ہر چیز کے ساتھ تقدیر لگی ہوئی ہے. خالق نے مخلوق کو جو پیدا کیا ہے، ہر مخلوق کی تقدیر ہے. کب جیو گے، کیا کرو گے، اچھا کرو گے، برا کرو گے، کب کیا ہوگا نہیں ہوگا، یہ سب تقدیر اللہ تعالیٰ نے لکھی ہوئی ہے. انا کل شیء، ہم نے ہر چیز کو خلقناہ بقدر، تقدیر کے ساتھ پیدا کیا ہے، اندازے سے پیدا کیا. یہ معنی بھی لوگ کرتے ہیں اندازے سے پیدا کیا ہے، اور سیدھا معنی کرتے کہ سب کو تقدیر کے ساتھ پیدا کیا ہے. وما امرنا الا واحدۃ کلمح البصر، اور ہمارا معاملہ تو ایک بارگی ہوتا ہے، ایک کے دفعہ تو ہمارا معاملہ ہوتا ہے. ہم کو کیا کرنا ہے؟ ہم کہیں گے کن، ہو جائے گا. قیامت کے لیے کہیں گے کن، زمین تو بالا ہو جائے گی. کہیں گے کن، سب وہ بھر بھرا کر کے نکلیں گے، ایسے جیسی سبزی اور ترکاری زمین میں جب بوتے ہو بیج تو سبزی ترکاری جیسے نکلتی ہے، گھاس پھوس نکلتے ویسے سب نکل جائے گی.
کوئی پرمانو بم اگر گرایا جائے تو اتنی ہلاکت نہیں ہوگی اور اتنا جلدی اس کا اثر نہیں ہوگا جتنا اللہ کے لفظ کن کا اثر ہوتا ہے. جس مخلوق کو پیدا کرنا چاہتا کہتا ہے کن، وجود میں آ جا، اور وہ آ جاتی ہے. تو اس لیے اتنا ہی ہے، کن کہنے کے بعد کانا ہوتا ہے، شے وجود میں آ جاتی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کا معاملہ کاف نون کے درمیان ہے. یہ کہاوت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ کاف نون کے درمیان ہے، یعنی کن کے درمیان ہے. نہیں، کن کے درمیان نہیں، کاف نون کے بعد ہے. ارے کاف نون کے درمیان میں نہیں ہے. نہیں سمجھ میں آئی؟ عرب کہتے ہیں کہ اللہ کا معاملہ کاف اور نون کے درمیان ہے، یعنی کن جو ہے کاف اور نون کے بیچ میں ہے. ارے نہیں بابا، کن جب کہہ دیتا ہے تب وہ شے ہوتی ہے. تو یہ کہو کہ اللہ کا امر جو ہے کن کے بعد ہوتا ہے. جب سے ہی کن کہتا ہے شے وجود میں آ جاتی ہے. کہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ ہمارا امر، ہمارا حکم تو ایک پل میں ہوتا ہے، ایک بارگی میں ہوتا ہے. ہم کو 2 مرتبہ 3 مرتبہ کہنے کی ضرورت پڑے گی. ایک مرتبہ ہم نے حکم کر دیا. اور قلم ہی بالبصر، جیسے تم پلک جھپکو شاید اتنی ہی دیر میں یا اس سے پہلے کام ہو جائے گا. یہ تو ہوگا، تم کو ہلاک کرنے میں ہم کو دیر لگے گی. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاءَكُمْ، اور ہم نے تم جیسوں کو اشیاءکم اے اشباہکم، تمہارے مشابہ لوگوں کو ہم اس سے پہلے ہلاک کر چکے ہیں. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، نصیحت حاصل کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے ہو؟ نصیحت حاصل کر لو قبل اس کے کہ تمہارے ساتھ بھی وہی سلوک ہو جو سلوک ہم نے پہلے لوگوں کے ساتھ کیا. وَكُلَّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، اور جو کچھ بھی انہوں نے کیا اور جو بھی کرو گے وہ سب زبور میں، کتابوں میں، لوح محفوظ میں، نامہ اعمال میں لکھا ہوا ہے. دیکھو 2 کتابت ہے، اس نقطے کو یاد رکھو. 2 کتابت ہے. ایک کتابت تو لوح محفوظ کی ہے جو اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے لکھ دیا. اور ایک تحریر وہ ہوتی ہے جو دنیا میں آنے کے بعد کوئی نیکی کرتا ہے یا بدی کرتا ہے، مسلمان بنتا ہے یا کافر بنتا ہے. مسلمان ہے تو نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکات دیتا ہے، حج کرتا ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر. تو جب ہم دنیا میں آ کے کرتے ہیں اچھا یا برا، تو یہ جو فرشتے ہیں یہ تحریر کر رہے ہیں نا، تو ہمارا حساب کتاب کس تحریر پر ہوگا؟ اس تحریر پر، لاسٹ والی تحریر پر. اللہ نے وہ لکھ دیا، لیکن جب تک کہ ہم کریں گے نہیں اس وقت تک ہم نہ جزا کے مستحق ہوں گے نہ سزا کے مستحق. آپ سمجھے نا؟ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو کچھ انہوں نے کیا، کل شیء فعلوہ، جو کچھ انہوں نے کیا اس کو بھی ہم نے لکھا، اور جو یہ کریں گے اس کو بھی لکھ رہے ہیں. ہم لوگوں کی تقدیر پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے، لیکن انسان کا مواخذہ اس عمل پر ہوگا جو وہ دنیا میں کرتا ہے. اور جو فرد تیار ہو رہا ہے، جو رجسٹر ہمارا تیار ہو رہا ہے، جو کتاب ہمارے اعمال کی لکھی جا رہی ہے، اس کتاب کے اوپر، اس تحریر کے اوپر معاملہ ہوگا. وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ، اور ہر چھوٹی بات اور بڑی بات سب نوٹ کی جا رہی ہے. جو کتاب نامہ اعمال دی جائے گی تو انسان کہے گا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا. ہر چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی بات اس میں مینشن. ہر چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی مخلوق اللہ تعالیٰ نے لکھ رکھی ہے، ساری چیز لکھی ہوئی. یہ تو ہوا مجرمین کے بارے میں 2 لفظ آیا، ان المجرمین فی ضلال وسعور. مجرمین گمراہی میں ہوں گے اور دہکتے ہوئے آگ میں ہوں گے. اس کے مقابلے میں اللہ فرما رہا ہے ان المتقین فی جنات ونہر، بے شک متقی لوگ، ایمان اور عمل صالح کرنے والے لوگ کہاں ہوں گے؟ جنتوں میں ہوں گے اور نہروں میں ہوں گے. یعنی ایسی جنتوں میں ہوں گے جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی. اور وہ 4 نہر ہوگی جس کا ذکر سورہ محمد میں اللہ نے فرمایا ہے. من ماء غیر آسن، صاف شفاف پانی کی نہر ہوگی، اور دودھ کی نہر ہوگی، اور شراب کی نہر ہوگی، اور شہد کی نہر ہوگی. یہ 4 نہریں ہوں گی تمہارے محل کے نیچے. اوپر میں محل ہوگا، نیچے میں یہ نہریں جاری ہوگی. تجری من تحتہم الانہار، جنتیوں کے جھڑوکھوں کے نیچے، ان کے بالا خانوں کے نیچے، اوپر میں ہو دی اور نیچے نہریں بہ رہی، تمہاری نہریں. اور جہاں جہاں جا رہے ہو وہاں وہاں نہر بھی تمہارے ساتھ جا رہی. اللہ جعل اللہ وإیاکم منہم ان المتقین فی جنات ونہر. یقینا المتقی لوگ جنتوں میں ہوں گے اور نہروں میں ہوں گے. کہاں ہوں گے جنت میں؟ فی مقعد صدق،
جنت کیسی جگہ ہے؟ فی مقعد صدق، سچی بیٹھک ہے وہاں، سچی بیٹھک ہے، یا کہیں کوئی جھوٹ وہاں نہیں ہوگا، نہ کوئی کسی سے جھوٹ بولے گا، نہ بدتمیزی کوئی کسی سے کرے گا، نہ جی احترام کے منافی کرے گا۔ فی مقعد صدق، وہ بیٹھک بڑی اچھی بیٹھک ہوگی، سچائی کی بیٹھک ہوگی، سچ پر اور محبت پر وہ بیٹھک لوگوں کی ہوا کرے گی۔ فی مقعد صدق، مراد یہ ہے جنت، اور کہاں؟ ان دا ملیک مقتدر، ملیک جو سب سے بڑا بادشاہ ہے، مقتدر جو سب سے بڑا اقتدار والا ہے، قدرت والا ہے، اس کے پاس ہوں گے، یعنی رب تعالیٰ کو کا دیدار کر رہے ہوں گے۔ اب چاہے وہ دیدار روز ہوتا ہو یا ایک خاص وقت میں ہو، لیکن ان دا ملیکن، ملیک کے پاس، مالک کے پاس، قادر کے پاس، یعنی اللہ رب العالمین کے پاس، یہ اندیت جو ہے نزدیک کا معنی بتا رہی ہے کہ یہ جنتی اللہ تعالیٰ سے نزدیک ہوں گے اور دیدار باری تعالیٰ سے مشرف ہو رہے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل خاص سے ہم سب کو جنات اور نہر میں رکھے۔ ان دا ملیک مقتدر فی مقعد صدق، سچائی کی جگہ میں یعنی جنت میں، کہاں؟ ان دا ملیک مقتدر، اللہ اپنے پاس اپنے قرب و جوار میں اللہ تعالیٰ رکھے۔ انہ تعالیٰ سمیع مجیب۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔